کی حالت میں انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ تو کیا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے؟ کہ روزے کی حالت میں خون عطیہ کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ SM پاکستان دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا میزبان شہزاد احمد ہوں۔ ناظرین، رمضان کے حوالے سے میرے ساتھ مفتی عطاء الرحمان صاحب موجود ہیں۔ ان سے کچھ روزے کے متعلق کچھ سوالات ہم لے کے آئے ہیں، ان سے ان کی جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب سب سے پہلے بتائیں رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کا بڑا فضل ہوا، اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا۔ اس سے پہلے کہ رمضان ہم نے گرمی میں گزارے تھے، اب ماشاءاللہ بارشوں کی رحمت نے اس رمضان کا جو ماحول بنایا ہے وہ بڑا شاندار بنایا ہے۔ ایک تو ٹھنڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیاس اور وہ جو بھوک والی شدت ہے اس کا تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کے بڑے فضل ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ جی، واقعی رمضان جو ہے بڑا ٹھنڈا گزرا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، چند ایک سوالات ہیں، ان کے مختصر جوابات ہم آپ سے لینے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ اگر کوئی بیماری کی حالت میں انجیکشن لگوائے تو کیا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے؟ بالکل، انجیکشن جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جو گوشت میں لگتا ہے، دوسرا رگ میں لگتا ہے۔ تو ان دونوں انجیکشن لگانے سے کوئی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کے اوپر فرق اس صورت میں پڑتا ہے کہ جب حلق کے ذریعے معدے میں کوئی دوا پہنچائی جائے یا دماغ میں پہنچائی جائے، کوئی ایسا انجیکشن ہو یا ایسی دوائی استعمال کی جائے تو پھر اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عام طور پہ یہ جو نارمل انجیکشن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے کی حالت میں کوئی لگا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو بہت ہی اہم سوال ہے وہ مفتی صاحب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون عطیہ کرنا کیسا ہے؟ کیا خون عطیہ کرنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی شہزاد بھائی، آپ نے بہت اہم سوال کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ خون کا عطیہ جو ہے وہ بذات خود دیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اتنا خون دے دینا کہ جس کی وجہ سے روزہ دار کے روزے کے اوپر اثر پڑے یا اس کے اندر کمزوری آ جائے اور لاغری آ جائے جس کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنا پڑ جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے خون کا عطیہ دینا بھی ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ مقدار میں خون نہ دے کہ جس کی وجہ سے اس کے روزے کو اندیشہ ہو کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے۔ اور دوسرا، اگر خون دینا ہی ہو تو یعنی کہ افطار کے بعد اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو پھر اس میں یعنی کہ یہ والے جو چانس ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا یعنی کہ خون دینا مکروہ ہے جس کی وجہ سے روزہ یہ ہے روزے کے ٹوٹنے کا خدشہ ہو۔ اچھا، روزے کے ٹوٹنے کا خدشہ ہو۔ اچھا، بغیر تراویح کے کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ اس کی مقبولیت کا کتنے چانس ہیں کہ روزہ یہ اللہ کے ہاں؟ کیا اس کی کوئی فضیلت میں کوئی کمی آتی ہے؟ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے اور تراویح کا تعلق ہے، آپس میں دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان تمہیں عطا کیا ہے کہ جس میں دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات کو قیام کرنا ہے۔ تو قیام سے مراد یہ ہے کہ تراویح ہے، صلاۃ اللیل ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے اور زیادہ اچھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلف صالحین کا معمول رہا ہے تراویح پڑھنے کا، تراویح پڑھی جائے۔ تراویح بلکہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑے گا تو اس میں یعنی کہ اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ اپنی جگہ فرض ہے اور تراویح اپنی جگہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو کوئی پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اجر کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ، یعنی جو ایک رکعت نفل کی پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک فرض جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یعنی کہ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تراویح نہ پڑھے تو اس سے اس کے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑے گا، روزہ ہوگا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی عطاء الرحمان صاحب موجود تھے۔ رمضان اور روزے کے متعلق ہم نے ان سے مختصر سوالات کیے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں، ہم اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے مفتی عطاء الرحمان صاحب سے۔ ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد اسی طرح کی کسی نئی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔